أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم. محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کی حیات کے حوالہ سے آج ہمارا چوتھا درس ہے. پہلے 3 دروس میں خود قرآن حکیم کے اشارات سے، چند احادیث مبارکہ سے، چند صحابہ کرام کے اقوال سے اور کچھ مفسرین کی آراء سے میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ شہداء کی جس زندگی کا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی ذکر فرمایا اور پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ زندگی برزخی زندگی ہے. جب شہداء کی زندگی برزخی زندگی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی اس انداز میں قرآن حکیم میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوئی. انہی شہداء والی آیات سے ہی ہم انبیاء کرام علیہم السلام کو بطریق اولیٰ زندہ قرار دیتے ہیں. تو جب شہداء کی زندگی ثابت ہو چکا کہ وہ برزخی ہے، تو پھر انہی آیات سے جو نبیوں کی زندگی ثابت ہوگی تو وہ بھی یقیناً برزخی ہوگی. دنیاوی لحاظ سے انبیاء کرام علیہم السلام ان کی وفات ہو چکی ہے، اور وفات کے بعد اسی جسم کے اندر دوبارہ روح نہیں بھیج دی گئی، بلکہ ایک برزخی حیات ان کو دی گئی ہے. آج کے درس میں اس حوالہ سے چند آیات مبارکہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اسی سے تھوڑا سا آگے چلیں، صفحہ نمبر 68 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183. اللہ فرماتے ہیں کہ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے، تاکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا جاتی ہو. اس قربانی کو سوختنی قربانی کہا جاتا ہے، کہ جس کو آگ جلا کے رکھ خاک کر دے. تو یہ ان کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے یہ ایک اعتراض سامنے آیا کہ آپ سوختنی قربانی نہیں لے کے آئے، حالانکہ ہمیں تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی سوختنی قربانی لے کے آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا. تو آپ کی شریعت میں تو قربانی کا تصور سوختنی قربانی کا نہیں ہے، ذبح کرنے کا ہے. تو یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا.
اب اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کل اے نبی آپ ان سے کہیے، قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں بلکہ مجھ سے پہلے، بالبینات دلائل لے کے آئے، وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی لے کے آئے کہ جو تم کہہ رہے ہو، یعنی سوختنی قربانی بھی لے کے آئے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تو پھر تم نے ان کو کیوں شہید کر دیا تھا، ان کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ تو تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ نبیوں کا۔ اور اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ نبیوں میں سے بھی جو شہید ہوئے ہیں، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تم نے ان کو کیوں شہید کر دیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے تھے۔ تو یہ تمہارے بہانے بازیاں ہیں کہ آپ سوختنی قربانی نہیں لے کے آئے، جو سوختنی قربانی لائے تھے تو ان کو کے اوپر تم نے کون سا ایمان قبول کر لیا تھا، ان کو بھی تو تم نے شہید کیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ جاءوا بالبینات وہ رسول دلائل لے کے آئے تھے، والزبر اور صحیفے لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کے آئے تھے، اس کے باوجود ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اب پیچھے تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ نبیوں کا، اور پھر نبی بھی خاص طور پر شہید نبیوں کا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور ان سب کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سابقہ انبیاء وہ بھی شہید کر دیے گئے، موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھ لیا، اے نبی آپ کے اوپر بھی وفات آ جانی ہے۔ اللہ اللہ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تم کو تمہارے اجر قیامت والے دن دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آگے اللہ رب العزت پھر ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کو حقیر قرار دے رہے کہ یہ تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، تو اس میں تو کسی کو دل لگا کے نہیں بیٹھ لینا چاہیے۔ تمہیں اجر دیے جانے ہیں، آخرت میں اجر دیے جانے ہیں، تمہیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ کے آخر پہ دنیا کی زندگی کی حقیر حیثیت بھی اللہ نے ذکر کر دی، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ جی ٹھیک ہے نبیوں کے لیے وفات تو ہوئی لیکن تھوڑی دیر بعد اسی جسم میں یہی دنیاوی زندگی دوبارہ دے دی گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی حقیر ہے، اور نبیوں کے لیے وہ دوبارہ وہی حقیر چیز جو ہے اس کے اندر آ جانا۔ اور پھر خاص طور پر اس حدیث مبارکہ کو بھی میں دوبارہ یاد دلانا چاہوں گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ جس وقت کسی نبی کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب جنت کا ٹھکانہ بھی نبی کو دکھا دیا گیا ہو اور نبی کو اختیار دیا گیا ہو کہ اس ٹھکانے میں جانا ہے یا دنیا کی زندگی ہی مزید چاہتے ہیں، اور نبی تو اختیار کر رہے کہ اللہم الرفیق العالی، نبی دنیا کی زندگی کو اختیار نہ کرے، نبی اس جنتی ٹھکانے کو جس کو وہ دیکھ چکا ہے، جس کو اللہ نے باقاعدہ دکھایا ہے اس کو، تو نبی اس کو اختیار کر لے، اور اللہ رب العزت وفات کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسی جسم میں زندگی دے دیں، وہ جنتی ٹھکانہ ہی نہ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے پہلے وہ ٹھکانہ دکھا کے پھر وفات دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ پہلے اس جنتی ٹھکانے میں جانا ہے یا دنیا کی زندگی میں؟ تو نبی دنیا کی زندگی نہیں اختیار کر رہا، نبی وہ جنتی ٹھکانہ اختیار کر رہا ہے،
اور پھر کہہ دیا جائے کہ نہیں جی نبی کو دنیا میں ہی بھیج دیا گیا، تو دنیا تو بھائی متاع الغرور ہے، وہ جنت کے اس ٹھکانے سے بہت نیچے ہے، تو نبیوں کے لیے وہ برزخی زندگی، جنتی زندگی، وہ اس سے بڑی اعلیٰ ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، صفحہ نمبر 81 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں جن پر انعام کیا؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی رفاقت اچھی رفاقت ہے۔ اللہ اللہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں میرے سینے اور پیٹ کے درمیان تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے دیکھے، جب میں نے ہونٹ ہلتے دیکھے میں نے نیچے جھک کے کان لگایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت میں نے کان لگایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرمایا جو آخری کلمہ حضرت عائشہ بتلاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہم الرفیق العالی، پہلے یہ آیت پڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساتھ وہ کلمہ بول رہے ہیں کہ اللہم الرفیق العالی۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کو ان لوگوں کی رفاقت ملے گی۔ یہاں سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ رفاقت قیامت کے بعد ملے گی، یہ بھی ایک تصور ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو عین اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تلاوت کرنا وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ رفاقت وہ قیامت کے بعد جنت والی رفاقت نہیں ہے، بلکہ اس رفاقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ برزخی رفاقت ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اگر یہ برزخی رفاقت نہیں ہے، یہ قیامت کے بعد والی رفاقت ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اپنی وفات کے وقت اس کو کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو اس کو تلاوت کرنے سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ یہ رفاقت چاہ رہے ہیں، اور اس کے اندر لفظ بھی ہیں حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت اچھی ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ میں جو لفظ ہیں اللہم الرفیق العالی، یا اللہ میں رفاقت اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی اس حسن اولئک رفیقا کے ساتھ اس کی مطابقت بھی بن رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نبیوں کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت، شہداء کی رفاقت، صالحین کی رفاقت یہ عالم برزخ میں ملنی ہے۔ اگر نبیوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبر کے اندر دوبارہ زندہ کر دیا گیا تو کیا باقی نبیوں کو اس قبر میں لایا گیا ہے رفاقت کے لیے؟ شہداء کو، صالحین کو کیا اس قبر میں لایا گیا ہے؟ صدیقین کو کیا اس قبر میں لایا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رفاقت اعلیٰ برزخ میں ہے، وہاں پر یہ رفاقت ملی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 15ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الحجر، آیت نمبر 94۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 241۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کے آگے بیان کر دیجئے۔ تو یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، كَفَيْنَاكَ میں کاف ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ اللہ،
اے نبی مشرکوں سے اعراض کیجئے، یہ جو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے مقابلہ میں ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ یہ جو ہنسی اڑانے والے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ یہ دوسرے معبود بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ اب یہ جو ان کا گندہ عقیدہ ہے تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کے اس عقیدے کی وجہ سے، بِمَا يَقُولُونَ، اس کی وجہ سے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، اس سے اے نبی آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا خطاب کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو نبی آپ کا جو سینہ تنگ ہوتا ہے تو سینے کی کشادگی کے لیے ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کہیے اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں، آپ کا سینہ کھل جائے گا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اے نبی اپنے رب کی بندگی کرتا جا، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تجھے وفات آ جائے۔ یہاں پر یقین بمعنی موت ہے۔ اب یہاں پر یقین بمعنی موت ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس کو بھی میں ایک قرآن حکیم کی ہی دلیل سے، ایک حدیث مبارکہ سے اور ایک عقلی دلیل سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر یقین کا معنی موت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم کی ہی دلیل سورہ مدثر ہے، سورت کا نمبر 74 ہے۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 45، 46، 47 وغیرہ، یہ صفحہ نمبر 524، بلکہ 523 سے ہم شروع کریں گے۔ 523 سے آیت نمبر 39 سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ، مگر وہ دائیں طرف والے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے متعلق، مجرموں سے پوچھیں گے کیا؟ ما سلککم فی سقر، تم کو یہ جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ اب وہ مجرم کیا کہیں گے، جہنمی کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرنے لگ جایا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ ہم سر ڈائے رکھتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے۔ انکار کرنے سے مراد یہ کہ عملی طور پر ہم نے اس کو بھلایا ہوا تھا، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، ہم یتیموں مسکینوں کا خیال نہیں کر رہے تھے، گویا کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں آخرت کا کوئی ڈر ہوتا، کوئی آخرت کا خیال ہوتا، کھٹکا ہوتا، تو ہم یہ کرتوت نہ کرتے، لیکن ہم نے تو عملی طور پر آخرت کو بھلایا ہوا تھا، فراموش کیا ہوا تھا، گویا کہ ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم اسی حال پہ رہے مرنے تک بھی۔ تو مرنے تک بھی ہمارا یہی حال تھا، کیونکہ مرنے سے اگر پہلے توبہ کر لیتے تو پھر تو یہ حال نہ ہوتا، پھر آج جہنم میں تو نہ پڑے ہوتے۔ چونکہ مرنے تک ہم اسی حال میں رہے، تو اس وجہ سے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یقین کا معنی موت ہی مفسرین نے کیا۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، وفات ہو گئی ان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اما ہوا فقد جاءہ الیقین، بہرحال وہ جو ہے اب عثمان ابن مظعون اس کو یقین پہنچ گیا۔ اب عثمان ابن مظعون جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، تو یقین سے مراد اگر کوئی ایمانیات وغیرہ سے متعلق ہو
تو وہ تو پہلے ہی ان کو یقین ہے، ایمان تو ان کا پہلے ہی ہے، ان کا مرنے کے بعد تو ایمان نہیں ہوا ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ان کی جب وفات ہوئی ہے اور نبی وسلم کو اطلاع دی گئی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اما ہوا فقد جاءہ الیقین، بہرحال وہ یقین کو پہنچ گیا۔ تو آئی تو وفات ہے، تو یہ وفات ہی یقین ہے۔ اب ایک عقلی دلیل، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے رب کی بندگی کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو یقین پہنچ جائے۔ ہم کہتے ہیں یقین بمانا موت ہے، یہاں تک کہ آپ کو وفات آ جائے، تو وفات تک اپنے رب کی ہی بندگی کرتے رہیے، یہ معنی ہوگا۔ لیکن اگر فرض کرو ایک لمحے کے لیے میں اگر تسلیم کروں کہ یقین کا یہاں پر کوئی بھی اور معنی ہے موت کے علاوہ، موت کے علاوہ کوئی بھی یقینی بات، کوئی بھی اور معنی ہے اگر، تو پھر مطلب کیا بنے گا آیت کا کہ اے نبی اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، چلو گزارا کرو حالی، جب کوئی یقینی گل آئے گی نا تو بندگی چھڑ کے تو پھر اس مان لیا جائے، پھر تو یہ مطلب بنے گا نا کہ ابھی تو رب کی بندگی کرتے جائیے یہاں تک کہ وہ کوئی یقینی بات آ جائے۔ یہ بات معاذ اللہ یقینی نہیں ہے، تو وہ یقینی بات آئے گی تو پھر رب کی بندگی کو چھوڑ دیجئے گا اور پھر وہ اختیار کر لیجئے گا۔ تو اگر یہاں پر یقین کا معنی کوئی بھی اور یقینی بات لی جائے تو پھر تو اسلام کی عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی ہے، رب کی بندگی جو ہے وہ بھی معاذ اللہ غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی موت ہی لیا جا سکتا ہے کہ اے نبی مرنے تک رب کی بندگی کرتے جائیے۔ اللہ اللہ، تو پھر اس سے اس حدیث کی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی کہ جو لوگ ایک روایت بولتے رہتے ہیں، تفصیل اس کے اوپر آئے گی جب ان کے دلائل ہم ذکر کریں گے تو اس وقت آ جائے گی، لیکن ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بندگی کرنی ہے مرنے تک۔ اب اللہ تو کہہ رہے ہیں مرنے تک آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بندگی کرنی ہے، مرنے کے بعد آپ مکلف نہیں ہیں بندگی کے۔ اور وہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ روایت جو ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے مقابل بن رہی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کے ذمے لگایا گیا ہوا ہے۔ بہرحال تفصیلی بات اس کے اوپر جب ہم ان کے دلائل ذکر کریں گے تو اس وقت آ جائے گی۔ اللہ اللہ، ساتھ ہی ہم اگلی صورت میں آتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 20-21۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، صفحہ 243، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ اب کن کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے آگے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشاعتی جو آیتیں پڑھتے ہیں جس شرک کے خلاف، وہ ساری بتوں کے متعلق ہیں اور وہ ولیوں کے اوپر لگا لیتے ہیں، نبیوں کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ اب یہ بتوں نے تو نہیں اٹھایا جانا قیامت والے دن زندہ کر کے، تو یہ آیت تو ان کے متعلق ہے جن کو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اٹھایا جانا ہے۔ اتنا تو پتہ ہی ہے کہ قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، لیکن وہ قیامت ہوگی کب یہ ان کو نہیں پتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو پکارتے ہیں لوگ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اب جن کو پکارتے ہیں، کیا ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے؟ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی پکارا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کو بھی پکارا گیا، کئی نبیوں کو پکارا گیا، لوگ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارا گیا۔ تو یہ آیت نبیوں اور ولیوں کے متعلق کہہ رہی ہے کہ اموات مردہ ہیں، غیر احیاء، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، آگے چلتے ہیں، سورہ مریم ہے،
19ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 12، صفحہ نمبر 276۔ اللہ فرما رہے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ذکر کس کا ہو رہا؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنْكَ وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، یہ ساری حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یہ ساری ان کی صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کی موت ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے موت اور دوبارہ زندگی کے لیے دو الگ الگ یوم فرمائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی روح واپس آ جاتی ہے۔ بھائی اگر تھوڑی دیر بعد ہی اسی جسم میں روح واپس آ جاتی ہے، دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی، تو پھر اللہ یوں فرماتے کہ سلام علیہ یوم ولدہ، یہاں پر تو یوم الگ کرتے اللہ، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُبْعَثُ حَيًّا، یوں کر دیتے نا اللہ کہ جس دن وہ مرے اور جس دن مرے اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں۔ دوبارہ سے جس دن کا لفظ اللہ بیست کے ساتھ تو نہ کہتے، دوبارہ زندگی کے ساتھ بیست یوم کا لفظ کیوں اللہ نے دوبارہ کہا؟ اس لیے کہ موت کا دن کوئی اور ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن کوئی اور ہے۔ اور وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن کون سا ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن کون سا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 277، نیچے سے دوسری سطر، آیت نمبر 30 ہے سورہ مریم کی۔ قال انی عبد اللہ، یہ خطاب کس کا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا۔ یہ وہ بچپن کا خطاب ہے، جھولے کا، پنگھوڑے کا، گود کی عمر کا خطاب ہے۔ وہ خطاب چل رہا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اپنی بچپن کی عمر میں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک لفظ بول رہے ہیں جن کا اللہ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس خطاب میں یہ بھی کہا کہ مجھ پر سلامتی یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ عَمُوتُ، اور جس دن میں فوت ہوں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو گویا کہ فوتگی کا دن اور ہے، زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن اور ہے۔ سورۃ الانبیاء، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 34-35، صفحہ نمبر 293۔ اللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بنائی کہ کوئی بھی ہمیشہ رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشگی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بھی بشر کے لیے کوئی ہمیشگی ہم نے کبھی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی اگر کیا آپ کی وفات ہو جائے تو انہوں نے کیا ہمیشہ رہ جانا ہے؟ یہ جو آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے مشرکین، کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ آپ کے اوپر یہ اعتراض کرنے والے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ نبی آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی موت کا ذائقہ ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ المؤمنون 23ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 309، آیت نمبر 12 سے اللہ رب العزت ذکر شروع کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، انسان کی تخلیق کھنکھناتی مٹی سے ہونے کا تذکرہ ہوا۔
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سارے تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہوا، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ سارے انسانوں کا تذکرہ ہو رہا تھا پیچھے، اور سارے انسانوں کا تذکرہ کر کے اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سب نے مر جانا ہے، جتنے پیدا ہوئے ہو، جتنے یہ تخلیق کے مراحل سے گزرے ہو، وہ سارے ہی مر جانے والے ہو۔ اللہ اللہ۔ اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وہ جو سورہ مریم میں آیا تھا نا کہ یوم یموت و یوم یبعث حیا، وہ حیا کا وضاحت ہو گئی کہ کون سا دن ہے، وہ قیامت والا دن ہے بعثت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اللہ اللہ۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الشعراء، 26ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 69، صفحہ نمبر 334۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کی طرف توجہ میں نے اس لیے دلائی کہ پتہ چل جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک دعا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 78 کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ ہی مجھے مارے گا پھر مجھے اللہ زندہ کرے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی زبان سے اپنی موت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی مارے گا، موت میرے اوپر بھی آنی ہی آنی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورۃ القصص، 28ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 86، صفحہ نمبر 357 کی بالکل آخری سطر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ کو تو توقع بھی نہیں تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب آپ کو دی جائے گی۔ تو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہوئی۔ ربک کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تَكُونَنَّ کے اندر ضمیر وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، يَسُدُّنَّكَ میں بھی اور إِلَيْكَ میں بھی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہاں پر ربک کی اندر بھی کاف ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَكُونَنَّ کے اندر بھی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو یہ بھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، پیچھے سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارنا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے ساتھ ہمیشہ کی کوئی زندگی دینے والا معاملہ کرنا ہوتا تو اللہ فرما دیتے وجہہ و وجہک، کہ اس کی ذات بھی اور تیری ذات بھی۔ پیچھے ساری ضمیریں کاف ضمیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہیں تو یہاں پر بھی آ جاتی، لیکن نہیں، جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 57،
صفحہ نمبر 364، آیت نمبر 56 اور 57 دونوں کو دیکھتے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے بندوں کے جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بندگی میری ہی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں میری زمین بڑی وسیع ہے، بندگی میری ہی کرو۔ مراد یہ ہے کہ ایمان والو، اگر کسی علاقے کے لوگ تمہیں اپنے علاقے کے اندر بندگی نہیں کرنے دے رہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑنا، ان سے دب کر اللہ کی بندگی کو چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا، بلکہ وہ علاقہ چھوڑ دو جہاں پر تمہیں اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں مل رہی، لوگ تمہارے اوپر پریشرائز تمہیں کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، تمہیں بندگی نہیں کرنے دے رہے، تو پھر علاقہ چھوڑ دو۔ اور ایسے علاقے سے ہجرت فرض ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کی بندگی کرنے کی اجازت نہ ہو رہی ہو۔ ہر اس بندے کے لیے فرض ہوتی ہے کہ جو وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے لیے ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ تو میرے بندوں کی دنیا بڑی وسیع ہے، میری بندگی تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر علاقے کے لوگ نہیں کرنے دیتے تم کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اب اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مراد یہ کیا ہوگا، ربط کیسے ہوگا کہ تم یہ علاقے میں رہ رہے ہو، اب ہمارا حکم ہے کہ اگر یہاں تمہیں بندگی کی اجازت نہیں مل رہی تم کسی اور علاقے میں چلے جاؤ۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں دوسرے علاقے میں پہنچ سکیں گے یا نہیں، راستے میں ہو سکتا ہے کوئی درندہ حملہ کر دے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت ہمیں آ لے، ہم پتہ نہیں دوسرے علاقے میں جا کے بعد ہو بھی سکیں یا نہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس ڈر سے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، اتھے بیٹھے رہو گے تو کیا بچے رہو گے، موت اتھے بھی آئی جانی ہے، جب موت آنی ہے تو وہ تو آ ہی جانی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں باہر نکلے تو موت آ جائے گی تو تم باہر نکلنے سے گریز نہ کرو بلکہ ہجرت کر جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر نفس کے لیے موت کا جو ہے وہ ذائقہ فرما رہے ہیں، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں سورہ زمر، سورہ کا نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 30 ہے، 23ویں سپارے کا آخری صفحہ ہے، نیچے سے دوسری سطر، سورہ زمر کی صفحہ نمبر 416۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہو جانے والے ہیں۔ اب یہاں پر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ میت ہوتی کیا ہے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، 50ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ قاف، سورہ قاف کی آیت نمبر 16، صفحہ نمبر 468۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کو اس کی شار رگ سے بھی قریب ہیں۔ تو یہ انسان، سارے انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اور یہ سارے انسانوں کا تذکرہ کرتے کرتے آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی۔ تو کسی انسان کو بھی موت سے مفر نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الرحمن، سورۃ 55 ہے، صفحہ نمبر 480، آیت نمبر 26 اور 27۔ کل من علیہا فان، ہر وہ کہ جو یہاں پر موجود ہے اس کائنات ارض و سما میں ہر ایک کے اوپر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے
جو کہ جلیل القدر ہے، عزت والی ہے، تو یہاں پر وجہ ربی کا صرف فرمایا ہے، وجہ النبیین ساتھ نہیں فرمایا کہ نبیوں کی ذات بھی کوئی باقی رہنے والی ہے۔ اب سورہ عباسہ 80 نمبر سورت ہے، سورت کا نمبر 80، سورہ عباسہ صفحہ نمبر 532، یہ آخری مقام آج کے درس کے لیے۔ اللہ واللہ، آیت نمبر 17 صفحہ 532، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا، ایک حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے اور وہ اتنی پھر ناشکریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک پانی کی بوند سے اس کو بنایا، پھر اس کو درست کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ درست کر دیا، آسان کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے کیا۔ ثم اماتہ، سارے انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر سب کے لیے موت بھی ہے۔ فاقبرہ، پھر ہر ایک کو قبر میں بھی رکھ دیا۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کا تذکرہ کر کے سارے انسانوں کی موت کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور سارے انسانوں کی قبر کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قبر ہے، جو گڑھا کھودتے ہیں، یہ مسلمان دفناتے ہیں، یہودی دفناتے ہیں، عیسائی دفناتے ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ دفناتے ہیں، مسلمان دفناتے ہیں، ہندو تو نہیں دفناتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاقبرہ، ہر انسان کو ہم نے قبر میں پہنچا دیا، ہر انسان قبر میں جانے والا ہے۔ لیکن ہندو تو نہیں دفنا رہے اس قبر میں، بدھ مت والے نہیں دفنا رہے، سکھ مت والے نہیں دفنا رہے، زرتشتیزم والے نہیں دفنا رہے، کوئی جلا رہے ہیں، کوئی مینارے کے اوپر رکھ رہے ہیں کہ وہاں سے پرندے وغیرہ نوچ کے کھا جاتے ہیں، کوئی وہ ایک بیابان انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پر پہنچاتے ہیں، وہاں سے جانور کھا لیتے ہیں۔ تو یہ دفنانے والا کام تو صرف اہل کتاب، مسلمان اور اہل کتاب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کے متعلق کہ اماتہ، اس کو موت دی، فاقبرہ، ہر انسان کو قبر بھی دی۔ اور پھر جو اہل کتاب ہیں یا مسلمان ہیں جو دفناتے بھی ہیں، تو ان میں سے بھی ہر ایک کو یہ والی قبر تو نہیں ملتی۔ کوئی سمندر کے اندر غرق ہو گیا، اس کی لاش ہی نہیں ملی ہے، یہ قبر تو کوئی نہیں ملی۔ کوئی جل کے ایسا راکھ ہو گیا کہ اس کا جسم ہی کوئی باقی نہیں رہا، اس کو یہ قبر تو نہیں ملی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے قبر ہے، تو وہ قبر عالم برزخ ہے۔ وہ قبر جو ہے یہ برزخی قبر ہے۔ تو اصل اصطلاحی قبر جو ہے وہ برزخی قبر ہے۔ تو بعض علماء نے جو یہ عبارت لکھ دی کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو بھائی قبر بھی تو قرآن سے پوچھئے، قبر کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ برزخی قبر ہے، نبی برزخی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہی علماء جو یہ لکھتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ، وہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دنیاوی حیات سمجھ لیا اور یہ والی قبریں سمجھ لی، یہ غلطی لگ گئی آپ کو۔ علماء نے قبروں کے اندر زندہ لکھا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کی مراد یہ برزخی قبر ہوتی ہے۔ وہ ساتھ یہ بھی تو لکھتے ہیں حیات برزخیہ کے ساتھ، تو وہ برزخی حیات جو ہے وہ برزخی قبر میں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب اشرف الجواب، انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ 6 چیزیں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ عالم برزخ میں یہ 6 چیزیں مثالی ہیں۔ جسم جس کے ساتھ روح کا تعلق بنایا جانا ہے وہ بھی مثالی ہے، قبر وہ بھی مثالی ہے، جس قبر کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہگار کے لیے ایسے سکڑ جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر بھینچ جاتی ہیں۔ یہ والی قبر تو ہم نے سکڑتی نہیں دیکھی کبھی، اور ایمان والے کے لیے اتنی فراخ ہو جاتی ہے کہ تا حد نگاہ وہ قبر ہوتی ہے، یہ والی تو فراخ ہوتی نظر نہیں آئی کبھی۔ تو وہ برزخی قبر ہے۔ تو علامہ اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے واضح لکھا کہ وہاں جسم بھی مثالی ہے، وہاں قبر بھی مثالی ہے، اور وہ جو زمین سکڑتی ہے یا پھیلتی ہے وہ زمین بھی مثالی ہے، آسمان بھی مثالی ہے، اور
جنت اور جہنم جو اصل ہے وہ تو آخرت میں ہونی ہے، یہاں جنت علیین والی اور جہنم سجین والی یہ بھی مثالی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات بڑی واضح کر دی۔ تو فَأَقْبَرَ یہ برزخی قبر جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔